बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। औरंगज़ेब अब्बासी अपने यूट्यूब के व्यूवर की खिदमत में हाज़िर हूँ और आज मैं एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। 2013 के जो इंटर पार्टी इलेक्शन हुए थे उसमें जनाब जो हैं जावेद अब्बासी साहब जो हैं ये जॉइंट सेक्रेटरी मुंतखब हुए थे डिस्ट्रिक्ट इत्तेहाद के लिए, और उससे कबल भी इनकी सियासी खदमात हैं। लेकिन आज तहरीक इंसाफ के वाले से बात करेंगे कि कहाँ पर खड़ी है तहरीक इंसाफ और इनका क्या रोल था। जी बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने मुझे वक्त दिया। क्या कह रहे हैं जो मौजूदा सेटअप होने जा रहा है इसके मतलब आपके क्या तासरात हैं? मौजूदा सेटअप के बारे में जो है, मैं एक अल्लाह का बड़ा मस्कीन आजिज़ बंदा हूँ। जहाँ तक मेरी सोच का ताल्लुक है, जो समझ रहा हूँ, मेरी समझ से बाला तर है। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। जो अवाम ने जिस तरह पीटीआई पर एतमाद का इजहार किया है, क्या समझते हैं कि इसके पीछे क्या हिकमत अमली है और कौन सी ऐसी छुपी हुई चीज़ें हैं कि जो खुलकर 2024 के इलेक्शन में सामने आई हैं? आपके नुक्ता नज़र है इसमें मेन मसला ये है कि जो हकीकत है, हर चीज़ का एक वक्त होता है, क्योंकि वक्त के साथ साथ अल्लाह की मखलूक है। ये पाकिस्तान है और हम लोग मुसलमान हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे पढ़ने वाले। तो इंसान का दिमाग खुलता जाता है, उसको समझ आती जाती है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो 2024 में, और पहली चीज़ है कि जनाब इमरान खान, जो उनका सोच है, जो उनका मंशूर है, जो हकायक है, तो इमरान खान हकीकत पसंद आदमी है, सच्चा बंदा है, सच्चा लीडर है। वो एक अलग बात है कि जो कुछ हो रहा है वो क्या हो रहा है, पर ठीक हो रहा है, उस पर हम नहीं जाते। तो इस लिहाज से लोगों ने इमरान खान को पसंद किया, और इमरान खान अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान के लिए मौजूद तरीन एक कायल और एक लीडर है। आप का तहरीक इंसाफ के साथ एक गहरा ताल्लुक है, काफ़ी अर्से के साथ आप तहरीक इंसाफ में हैं। कब से आप तहरीक इंसाफ में हैं और कब आपकी ज्वाइनिंग हुई है तहरीक इंसाफ पाकिस्तान पीटीआई में? कब आपकी ज्वाइनिंग हुई है? कब से आप तहरीक इंसाफ के साथ काम कर रहे हैं एज ए वर्कर? मैं और मेरे साहब तकरीबन तहरीक इंसाफ में हम लोग सूबा दारा की तहरीक चली थी, उसमें हम लोग अली अफसर खान साहब, नज़ीर अब्बासी साहब, जैन फरीद साहब, शेर बहादुर खान, हम लोग जितने भी थे, काफ़ी नाम है, नाम नहीं ले सकता। तो उस वक्त हमने ज्वाइन की तकरीबन 2007 8 की बाबा रजमान साहब के साथ। जी उनके साथ अली अफसर साहब, बस एक ही ग्रुप था, सूबा दारा की तहरीक में इकट्ठे थे। और उसमें मैंने, बल्कि उससे पहले 2007 में मैंने एक CCB नेटवर्क इलेक्शन लड़ा, जो मुशर्रफ साहब के ज़माने में, जिसके बानी थे दनियाल अजीज साहब। तो उसका भी मैं डिस्ट्रिक्ट मेंबर रहा हूँ CCB नेटवर्क का। तो उस वक्त भी माशाल्लाह बहुत अच्छे काम हुए, काम भी किए। तो उसके बाद हम लोग फिर इकट्ठे हो गए, फिर तहरीक इंसाफ में हम लोगों ने जानिब कर दी 2013 ना, उससे पहले अमली तौर पर आप 2013 में अमली तौर पे, लेकिन हलानी है या अमली तौर पे, लेकिन हम लोग हम ख्याल थे उसी तरह हम लोग चले। तो कोशिश की है, मेहनत की है, अल्लाह के फजल करम से, बगैर किसी लालच के, क्योंकि ना मैं ठेकेदार रहा हूँ, ना मैं कुछ रहा हूँ। मैंने सियासत की है तो मैंने अपनी जेब से खर्ची की है, अपनी जेब से आना जाना, मामलात, सब चीज़। ये इलेक्शन में आगे पीछे न सिर्फ पीटीआई में बल्कि मौजूदा इलेक्शन में भी देखा गया है कि बहुत सारे लोग नून के उन्होंने पीटीआई को दिए, पीटीआई वाले नून को दिए, अपने नजरियात से हटे। इस बारे में आपके क्या ख्याल आते हैं? जो लोग नजरियात से वक्ती तौर पर हट जाते हैं, दूसरी पार्टी का सपोर्ट करते हैं, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? ये जी, इन लोगों को तो आप ये कह सकते हैं कि ये फसली बटेरे हैं। ये वो लोग तो नहीं है ना, क्योंकि अपने लीडर को देखो कि किस समत पे जा रहा है, उसकी समत पे देखो। अगर वो ठीक जा रहा है
اس کو فالو کرو، اس کے ساتھ چلو، اگرچہ وہ ٹھیک نہیں جا رہا، اس وقت اگر ڈگمگا جاتا ہے چھوڑو، کوئی بات نہیں۔ تو ایسی کون سی مجبوریاں تھی کہ 2018 کے الیکشن میں آپ نے، حالانکہ نذیر عباسی صاحب آپ کے بڑے قریبی دوست سے دوستوں میں شمار ہوتے ہیں، بڑے عرصہ پہلے آپ ان کے ساتھ منسلک کے جیسا بھی آپ نے کہا، تو 2018 میں ایسی کیا مجبوریاں تھیں ان کو چھوڑ کر آپ نے سردار فرید صاحب کے ساتھ چلے گئے؟ اس میں ایک باریکی کی بات ہے، لیکن اندر کی باتیں ہیں تو میں اللہ کے خود میں نے ان سے رابطہ بھی کیا تھا، تو ایک دوست ہیں ہمارے، ان کے بھی اور میرے، بعض اوقات دشمن وہ کام نہیں کرتے جو دوست کر جاتے ہیں۔ اس دوست کا ایسا کردار تھا کہ جو نذیر عباسی صاحب اور میرے درمیان انہوں نے بہت بڑا فاصلہ پیدا کیا، اس پہ الگ بریف کرتے رہے، مجھے الگ بریف کیا، میرے ساتھ کچھ اور باتیں کی، کچھ اور مسائل، لیکن کرتے کرتے خود وہ اہم ہو گیا، ان کے قریب چلا گیا، اور مجھے اور ان کو نذیر عباسی صاحب کو، کیونکہ ہم تو ایسے تھے کہ جیسے سکے بھائی ہوتے ہیں، انہوں نے میرا ساتھ بھی دیا ہر جگہ پہ، اور انشاءاللہ میں نے بھی دیا۔ کبھی میں نے ان کو انشاءاللہ میں بڑی بات نہیں کرتا کہ جب تک ہم لوگوں کے نظریات ملتے ہیں، ایک سمت پہ چلتے ہیں، ہم ایک ہی جگہ پہ، اور ایک ہی جگہ پہ ہم کھڑے رہیں گے، لیکن میں 2018 میں آپ ان کے اگینسٹ گئے ہیں نذیر عباسی صاحب، حالانکہ وہ بھی پارٹی کو نقصان پہنچاتے آئے ہیں پیچھے، لیکن یہ ہے کہ 2018 میں علی اصغر خان کے کہنے پر خان نے نذیر عباسی صاحب کو ٹکٹ دیا، اور وہ پارٹی کے ساتھ منسلک ہو گئے، اور جیت کی صورت میں ان کو یہ ایوارڈ ملا، تو آپ اس کے اگینسٹ چلے گئے تھے اس وقت؟ جی بالکل یہ ہوا ہے، لیکن میں نے آپ کو کہا کہ ہمارا ایک دوست ہے، بھائی ہے، ہمارے درمیان وہ آ گئے، مجھے کچھ اور کہہ رہے ہیں، اس کو کچھ اور کہہ رہے ہیں، ہمارے درمیان انہوں نے رابطے نہیں کروائے یا رابطے ہونے نہیں دیا، بس کرتے کرتے اللہ کا حکم تھا، جو بھی تھا ہم لوگ جدا ہو گئے، لیکن میں پھر بھی میرا جو دوسرا قومی اسمبلی کا ووٹ تھا یہ میری سپورٹ کے لیے اصغر خان صاحب کے ساتھ تھی، حالانکہ سیٹ کو آر جیت سے ہمارا تعلق نہیں ہوتا، ہمارا ایک نظریہ، ہم نظریاتی ورکر ہیں، ہم نے سمت پہ چل میں نے جو سنا ہے، جو میری معلومات ہے، ہو سکتا ہے میں بھی غلط ہو سکتا ہوں، لیکن میری معلومات کے مطابق جو آپ اپنی فیملی کے ساتھ گئے، فیملی آپ نے آپ کے اوپر بہت اپریشیٹ ڈالا ہے، اس سے قبل آپ فیملی کے گیسٹ چلتے رہے، اس دفعہ بھی گیسٹ چلے، تو اس دفعہ آپ نے کہا تھا 2018 میں خاندان کے ساتھ جاؤں گا، کیا یہ صحیح ہے؟ وہ میں نے یہی آپ کو کہا نا کہ نذیر عباسی صاحب کے اور میرے درمیان کچھ تلخی تھی، کچھ معاملات تھے، لیکن اس وجہ سے میں نے ووٹ نہیں کاسٹ کیا صوبائی کا، لیکن قومی اسمبلی کا ووٹ میرا راجستھان کو گیا 2018 میں، اور بلکہ پولنگ اسٹیشن پہ بھی اعلانیہ طور پہ میں تحریک انصاف میں تھا، شاید آپ کو یاد بھی ہوگا، کیونکہ اس کی تصویر خان کی ادھر لگی ہوئی تھی دل میں، خاص وہ دل میں ہے، وہ اس لیے دل میں ہے کہ وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے، ختم نبوت کی بات کرتا ہے، وہ اس لیے ایسا لگتا ہے کہ جو لیڈر آپ کا اقوام متحدہ میں جا کے یہودی، نصرانی اور کافروں کے سامنے بھی کہے کہ جب آپ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو میرے دل کو درد ہوتا ہے، تو جب دل کو درد ہوتا ہے تو پھر اس سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے، یہ بہت یعنی بہت بڑی بات تھی اس وقت۔ پھر مدینہ پاک کی سرزمین پہ جب جاتا ہے تو وہاں بھی جوتیاں اتار کے جاتا ہے، یار یہ بڑا آدمی ہے، یہ وہ لوگ نہیں ہیں، یہ ایجنٹ ہے، فلان ہے، دمکان ہے، ٹھیک ہے جو کہتے ہیں ان کو کہنے دو، میری غرض ان سے نہیں ہے، لیکن مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں۔ اب جو حکومت بننے جا رہی ہے پی ڈی ایم کی، اس کے طرف آپ کیا کہیں گے کہ کیا یہ چل سکے گی، 4 سال پورے کرے گی، یا درمیان میں سے ادھر ادھر ہو جائے گی؟ نہیں، یہ حکومت نہیں چل سکتی، یہی تو دکھ کی بات ہے نا کہ یہ حکومت بہت مختصر ٹائم شہباز شریف صاحب کا یہ ریکارڈ ہے کہ وہ بڑے تامل مزاج ہیں اور کمپرومائز کرنے والے ہیں، اور ہر ایک کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں، بالکل وہ کریں گے، کیا سمجھتے ہیں کہ آپ؟ وہ بالکل کریں گے، لیکن میاں صاحب ان کو نہیں چھوڑتے تک کمپرومائز، کیونکہ میاں صاحب کے بھی ایک اپنی سوچ ہے، کیونکہ وہ اس طرح فل اختیارات کسی کو نہیں دیتا، جس طرح زرداری صاحب مانگ رہے ہیں اختیارات وہ کبھی میاں صاحب نہیں دے گا، نہ شہباز شریف صاحب دے سکتے ہیں، تو یہ حکومت 1.5 سال اگر چل جائے تو بڑی بات ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے پاس اختیارات ہوں گے؟ مشکل ہے، اگر زرداری صاحب کے ساتھ یہ اعلان کرتے ہیں تو ان کے پاس کوئی خاص اختیارات نہیں ہوتے۔ اختیارات کدھر آپ دیکھیں؟ سیدھا زرداری صاحب پیپل پارٹی کے پاس ہو، نہیں، میں نے اختیارات پیپل پارٹی پیپل پارٹی کے پاس ہوں گے، نواز شریف صاحب کے پاس ہوں گے، شہباز شریف صاحب کے پاس ہوں گے، یا کہیں اور ہوں گے اختیارات؟ خیر وہ تو ایک الگ چیز ہے، اس پہ اس بحث میں نہ آپ پڑھیں نہ میں پڑھتا ہوں، کیونکہ موسم ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ کبھی بادل آ جاتے ہیں، کبھی بارش ہے، کبھی دھوپ ہے،
تو اس لیے اس بحث میں ہم نہیں پڑھتے. ہمیں سیدھا جہاں سنتے سیدھا دیکھنا چاہیے. ہمیں چلنا چاہیے. تو ٹھیک ہے. تو بس تو جیسے آرڈر آتے ہیں اسی طرح چلنا پڑتا ہے. بس ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے. کہ باشیر صاحب آرڈر ماننے والے ہیں، جی بات ہے. ہاں وہ تو مانتے ہیں لیکن حکومت نہیں چل سکتی. لگتا ہی ہے کہ مشکل ہے. یہ چیز ایسی ہے کہ بہت شکریہ سر، آپ نے مجھے وقت دیا. اور سامعین ایک دفعہ پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اپنے میزبان اورنگزیب عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.